السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جن لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے نا، یہ ویڈیو آج اسپیشل ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں ہے نا، تو وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، تو اگر وہ بیٹھا ہے نا تو وہ لیٹ جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بندے سے بات کر رہے تھے، تو بات شاید تھوڑی سی آگے چلی گئی، ٹھیک ہے، ڈسکشن کر رہے تھے اور ڈسکشن تھوڑی سی آگے چلی گئی، تو وہ ڈسکشن کے دوران لیٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا بندہ تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری بحث چل رہی تھی، تو ایک دم سے آپ لیٹ گئے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے تو، اور اگر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، تو غصے کو کم کرنا چاہتے ہو، تو لیٹ جایا کرو، تو اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سو دس از اے پریکٹیکل اسٹیپ۔ آپ لوگ لیٹ جایا کریں، ٹھیک ہے، اس سے آپ لوگوں کے غصے میں کافی فرق آئے گا۔ اور اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ جا کے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور ٹھنڈا پانی پیے۔ اور ایک اور بھی کام کرنا چاہیے، جس بندے کو غصہ آیا ہو نا، وہ جس بھی ماحول میں ہو، جس بھی گیدرنگ میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے۔ جس بندے کے سامنے ہے یا جو آبجیکٹ ہے آپ کے غصے کا، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حل بھی ہے کہ وہ پرسن اٹھ کر کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دے، جیسے کہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، اس کو سمجھنا شروع کر دے، یا پھر جو اس کا کوئی فیوریٹ گیم ہے وہ کھیلنا شروع کر دے۔ اس طرح سے اپنا دھیان کہیں اور لگا لے، یا پھر وہ جم بھی جا سکتا ہے، جم جا کے وہاں پر ایکسرسائز وغیرہ کرے۔ اس طرح سے بھی آپ لوگوں کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اور جب بندے کو غصہ آ جائے نا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرے، اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں بہت زیادہ جھگڑ رہے تھے، بہت تیز غصہ آیا ہوا تھا انہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کے پاس گیا، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں یہی کلمات بتائے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو آپ یہ والے کلمات ادا کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس طرح سے بھی آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جس نے آرگومنٹ چھوڑ دی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں حق پر ہوں، کہ میری بات صحیح ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ آرگومنٹ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ میں جنت میں اس کے لیے اعلیٰ مقام کی بشارت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اچھی بات کہو، ٹھیک ہے، جب آپ لوگ غصے کی حالت میں ہو، یا تو اچھی بات کہو، اگر نہیں کہہ سکتے تو اپنی زبان کو لگام دے رکھو، اپنی زبان کو لگام دے رکھو، اپنی زبان کو بند کر لو، تالا لگا لو۔ بہتر اس کے یہ ہے کہ آپ غلط بولیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ چپ کر جائیں، برداشت کرنا سیکھیں، یہی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے، کیونکہ انسان غصے میں بول جاتا ہے لیکن اسے بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ اور آج ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اپنے غصے پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غصے میں اس طرح کے الفاظ کبھی مت کہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ میں تو سب کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، تو لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ غصے میں بالکل بھی نہیں کہنے چاہیے۔ اور اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں اور اگر آپ نے کسی کو
کسی کا دل دکھایا اور کسی کی دل آزاری کی ہے، کوئی ایسی باتیں غصے میں آپ نے کہی ہیں کہ سامنے والے کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے ان باتوں سے، تو بہتر ہے کہ جب آپ کا غصہ تھم جائے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ اس بندے کے پاس جائیں اور اس سے پرائیویٹلی اپولوجائز کریں، اس سے معذرت کریں۔ تو اس طرح سے آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی کم ہو جائے گی، اور اس کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اس کو بھی بیڈ فیل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل آزاری نہ ہو، آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی آپ سے دور نہ ہو۔ رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے ان رشتوں کو بچانا۔ ہم اپنے غصے کی وجہ سے اپنے بہت سارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں، کچھ ہم ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ واپس نہیں آ سکتے ہوتے۔ تو بہتر ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کر کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ ہم آنے والی لائف میں بہت ساری غلطیوں سے بچ سکیں۔ اگر غصہ بہت تیز آ رہا ہے تو ان چیزوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی کوشش کریں، اپنے مسائل، اپنے غصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائیں، پھر آہستہ آہستہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا غصہ ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری ان باتوں پر عمل کرتے رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ فی امان اللہ۔